فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر جس زمانے میں مکے میں وحی کا نزول شروع ہوا اور مختلف آیات کے ذریعے اقرأ بسم ربک الذی خلق سے جو سفر شروع ہوا، اس کے بعد مشرکین مکہ کو دینے کے لیے مختلف پیغامات اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے رہے قرآن مجید کی صورت میں کہ وہ تمام لوگوں تک پہنچاتے رہیں، ان تک حق کا پرچار کرتے رہیں اور ان تک صحیح بات جو ہے وہ پہنچتی رہے۔ لیکن اس سلسلے میں آپ لوگوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، پتہ ہوگی بھی، لیکن بہرحال ہم سب کو یہ بات جو ہے وہ ذہن نشین ہونی چاہیے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سوسائٹی کے بیسٹ انڈیویجول تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی کوئی کسی نے ان کی طرف بے حیائی کی کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، کسی نے یہ نہیں کہا تھا اس بندے کا کردار صحیح نہیں ہے، یہ جو ہے وہ قیمت جو ہے وہ زیادہ لیتا ہے، چیزیں کم تول کے دیتا ہے، کوئی ایسا کبھی جو ہے وہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر مشرکین نے بھی کبھی کوئی داغ، الزام یا بات یا کوئی اس قسم کی جو ہے وہ بہتان نہیں جڑا تھا، کوئی چیز نہیں لگائی تھی، اور انہی کے پاس الٹا جو ہے وہ امانتیں بھی رکھواتے تھے، یہ بات آپ سب جانتے، اور انہی کے پاس جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پاس ہی انہی سے ہی جو ہے وہ اپنے کبھی مشکل چیز میں کبھی پھنس جاتے تھے تو فیصلہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا لیا کرتے تھے، میڈیٹر کے طور پہ یا جج کے طور پہ یا آربیٹریٹر کے طور پر، ایک شخص کے جو سب کو پتہ ہے کہ یہ جو بات کرے گا وہ کسی کی سائیڈ نہیں لے گا، جو حق کی بات ہے وہ کرے گا، تو اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے تھے۔ اب جب وحی کا سلسلہ آنا شروع ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر کے بعد، تو وہی سارے لوگ جو عزت بھی کرتے تھے، امانتیں بھی رکھواتے تھے، فیصلے بھی کرواتے تھے، انہی سب نے گالم گلوچ بھی کرنا شروع کیا، انہی سب نے جو ہے وہ آپ کے خلاف بہتان بازی بھی کرنا شروع کر دی، انہوں نے ہی آپ کو فزیکلی ٹارچر کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے ہی آپ کی جو اکنامک ٹریڈ یا آپ کا جو چیزیں لے کر بیچنے کا یا کوئی کام تھا جس کی وجہ سے یعنی آپ کا جو ذریعہ معاش تھا اس کو بھی تنگ کرنے کی انہوں نے کوشش کہ ان کا بائیکاٹ کر دو ساروں کا، ان کو جو ہے ان سے کوئی پیسے شیسے نہ دے، ان کو کوئی چیزیں نہ خریدے، ان کو کوئی کھانا نہ پہنچائے، یہ دیکھ لیتے ہیں کتنے عرصے تک اپنے اللہ کے ساتھ زندہ رہ لیں گے۔ تو یہ 40 سال کی عمر کے بعد جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے جب تک مدینہ نہیں گئے اگلے 13 سالوں میں، تب تک یہ شدید تکالیف جو ہیں وہ چلتی رہیں۔ اب مائنڈ یو کہ یہ جو 40 سال کی عمر میں تکالیف شروع ہوئی ہیں، یہ تکالیف کوئی نئی نہیں تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، زیادہ ضرور تھیں، لیکن بہرحال یہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو یتیم پیدا ہوئے، اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے اور 6 مہینے کے تھے 9 مہینوں میں سے، تو فادر کی ڈیتھ ہو گئی،
6 سال کی عمر تک جو ہے وہ والدہ کے ساتھ زندہ رہے، پھر والدہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی. دادا کے ساتھ رہے 2 سال تک، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد جو ہے وہ اپنے تایا، جن کا مجھے اب نام یاد نہیں آ رہا، رضوان نام تھا آئی تھنک، یا اس طرح سے جو میرے ذہن میں نہیں ہے، ان کے ساتھ رہے، ان کی ڈیتھ ہو گئی. پھر حضرت ابو طالب کے پاس آ گئے اور ابو طالب کے پاس جو ہے وہ پھر رہے جب تک کہ جو ہے وہ بالغ نہیں ہو گئے. تو پہلے ہی عرصے سے، پہلے سے ہی ایک بچہ جو یتیم پیدا ہو رہا ہے، اس کے اوپر مشکلات سمجھ لیجئے. اب صرف یتیم پیدا نہیں ہوئے تھے، غریب بھی پیدا ہوئے تھے. باپ نے جو چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی جو وراثت میں جو چیزیں چھوڑی تھیں، وہ ایک اونٹ اور ایک لونڈی، ایک کام کرنے والی نوکر یا جس طرح بھی مرضی آپ اس کو کہہ لیں، اور ایک اونٹ. دیٹ واز اٹ. کوئی روپیہ، پیسہ، مال، گھر، گھروندہ، یہ وہ، گھوڑے، لوہا یا تلواریں، کوئی ایسی چیز نہیں تھی. تو شدید مشکل سے شروع ہوئے. 25 سال کی عمر تک اچھی خاصی مشکلات دیکھیں. 25 سال کی عمر میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے شادی ہوتی ہے. اس کے بعد معاملے آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تجارت شروع ہو جاتی ہے، اپنا جو ہے وہ لوہا منوانا شروع کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی ایک اچھا کاروبار مل جاتا ہے جو چلتا چلاتا ہوتا ہے حضرت خدیجہ کا، اس میں اپنی محنت سے اس کو اور زیادہ بڑھاتے ہیں اور وہ انٹرنیشنل ہو جاتا ہے، یمن اور شام یعنی شام تک پہنچ جاتا ہے. 40 سال تک وہ ہے. پھر آگے جو ہے وہ یہ آ جاتی ہے ہمارے پاس نبوت کا دور. اب نبوت کا دور آیا، اس میں جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آنا شروع ہوئی. اور پھر اچانک سے ایک وقت ایسا آیا، اچانک سے وہ وحی آنے کا سلسلہ رک گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کلام کیا جا رہا تھا وہ کلام اچانک سے رک گیا. جو باتیں اللہ تقریباً روز یا اگلے روز کبھی جبریل امی علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچا رہے ہیں، کبھی قرآن مجید کی تلاوت خود جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہو رہی ہے، وہ سلسلہ ہی رک گیا پورا کا پورا. اب کچھ روایات میں آتا ہے کہ 15 دن کے لیے رکا، کہیں آتا ہے 30 دن کے لیے، کہیں آتا ہے 6 مہینے تک کے لیے رک گیا اور وہی نہیں آ رہی. تو اب اس حالات میں، ان حالات میں کہ جب آپ پر جو ہے وہ وہی نہیں آ رہی، لوگ جو ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں، اور صرف ظلم نہیں کر رہے، آپ کے گھر کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر کے ساتھ جو یعنی دیوار لگتا ہوا جو گھر تھا، وہ آپ کے چچا ابو لہب کا گھر تھا. اور ابو لہب کی جو بیوی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتی تھی. وہ کہتی تھی تمہاری آج کل اپنے وہ شیطان سے بات چیت نہیں ہو رہی. یہ تانا مارتی تھی، نعوذ باللہ. تو تم بات کرتے تھے رات کو اپنے شیطان سے، وہ کدھر گیا؟ یہ کر کے جو ہے وہ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ ڈپریس کرنے کا کام کیا جاتا تھا. یہ چیز جو ہے، اور یہ باقی تمام لوگوں کی جو ہے وہ مختلف چیزوں سے لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی. صحابہ کو جو کہ تھوڑے سے ہی تھے اس وقت میں، کہنا شروع کر دیا یار آج پھر وہ لے کر نہیں آیا، پھر وہ کیا ہوا، اس کی آیتوں کا ختم ہو گئی. اس طرح کی جو ہے وہ بے معنی سی باتیں. لیکن بہرحال ایک انسان کا حوصلہ توڑنے والی، ایک انسان کو ڈپریس کرنے والی، ایک انسان کو شدید رنج اور غم میں مبتلا کرنے والی باتیں انہوں نے کرنا شروع کر دی. اب جب یہ سب شروع کی تو اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو حوصلہ ہے وہ ذرا ٹوٹنے سے لگ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک طرح کا جو ہے وہ ایک ڈپریشن کا شکار ہو گئے کہ پتہ نہیں شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ مجھ سے بات نہیں کر رہے. اب وہ غلطی کیا ہوئی ہے یہ بات سمجھنا ہے، کیا پتہ نہیں ایسا کام. چونکہ ظاہر بات ہے اس بات کو تو نہیں دیکھ سکتے، نہ ہی جو ہے وہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی بڑائی ہے. انہوں نے اس طرح تھوڑی دیکھا کبھی بھی کہ جو ہے وہ اللہ کیوں نہیں بھیج رہا. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے ایسا کیا کیا کہ مجھ سے جو ہے وہ اللہ کلام نہیں کر رہے، کوئی میں نے غلطی کر دی ہوگی، ایسے حالات میں نے جو ہے وہ کیا میرے ارد گرد حالات کیسے تھے جس میں میں نے کوئی کام ایسا کیا ہے، یا کیا کام میں نے پورا نہیں کیا، اللہ کا کلام لوگوں تک نہیں پہنچایا، کیا ایسی چیز ہو گئی مجھ سے جس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے. تو یہ کہ ڈپریشن کا فیز آ گیا، مایوسی کا فیز آ گیا. ابھی تک ہم جو پیچھے سے آیات ساری کی ساری پڑھتے آ رہے ہیں اور سورہ کور کر رہے ہیں، ہم نے توحید کو دیکھا ہے، ہم نے اس کے بعد جو ہے وہ ایمان کو دیکھا ہے، اسی کے اندر اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے صالح کو دیکھا ہے، حق کی تلقین کو دیکھا ہے، صبر کو دیکھا ہے، شکر کو دیکھا ہے.
کل، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں غم کو. آج ہمارا ٹاپک ہے غم، کہ یہ غم جب زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر اس کا حل اللہ تعالیٰ کس طرح سے بتاتے ہیں. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ ڈپریشن کی ایک پوری کی پوری فیز آئی، اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے والضحیٰ، اس ڈپریشن کے علاج کے طور پہ، اس ڈپریشن کے جواب کے طور پہ. اور اللہ تعالیٰ کا واپس جو ہے وہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب کہ تم نے فکر نہیں کرنی، تم نے ٹینشن نہیں لینی، تم نے ڈپریس نہیں ہونا، اللہ تم سے کدھر جو ہے وہ خفا تھوڑی ہوں گا میں، تم میرے محبوب ہو. اور یہ صرف ایک صورت نہیں ہے، یہ دو صورتیں یکے بعد دیگرے آگے پیچھے جو آئی ہیں، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، وہ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ العلم نشرح. انشاءاللہ بعد میں ہم جو ہے وہ علم نشرح کو دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے وہ خوشی کا سامان، جب ایک دفعہ غم کا علاج ہو جائے تو پھر خوشی کا سامان کرنا ہوتا ہے. تو وہ پہلے غم کا علاج والضحیٰ سے ہو رہا ہے اور علم نشرح سے جو ہے وہ خوشی بڑھائی جاتی ہے، بڑھائی جا رہی ہے. تو اب ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ یہ ڈپریشن کا یہ جو جواب ہے یہ اللہ تعالیٰ کیسے دے رہا ہے. والضحیٰ، قسم اٹھائی جا رہی ہے دوبارہ سے، اللہ تعالیٰ دوبارہ قسم اٹھا رہے ہیں، جس طرح باقی ہم جو ہے وہ صورتوں میں پڑھ رہے ہیں کہ قسم اٹھائی جا رہی ہے یہاں پہ. والضحیٰ، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہوتا ہے، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہوتا ہے. اب صرف دن کی نہیں قسم اٹھائی جا رہی کہ دن کا کون سا وقت یا کیا، یہ وہ روز روشن کی بات ہو رہی ہے، یعنی برائٹ ڈے کی بات ہو رہی ہے. جب یعنی کچھ تفاسیر میں والضحیٰ کا مطلب آیا کہ یہ جو چاشت کا وقت ہوتا ہے، اشراق کا اور پھر چاشت کا وقت ہوتا ہے، تقریباً 8-9 بجے کا وقت ہوتا ہے، یعنی جب سورج مکمل جو ہے وہ روشن ہو کے اس نے دن کو برائٹ کر دیا ہے، نیو ڈے ہے، ہر کوئی نکل آیا ہے، کاموں پہ جا رہا ہے، لوگ جو ہیں وہ گاڑیاں چلا رہے ہیں، دفتروں کو جا رہے ہیں، اسکولوں میں کلاسیں لگ گئی ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، دن چل رہا ہے، میٹنگز چل رہی ہیں، یعنی ساری زندگی کا کاروبار جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا، دکانیں کھل گئی. یہ روز روشن کی علامت ہے. تو روز روشن ایک طرف بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ساتھ ہی جو ہے وہ پوری قسم جو کھا رہے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے روز روشن کی، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہوتا ہے، اور قسم ہے رات کی جب وہ پورے سکون کے ساتھ چھا جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کنٹراسٹ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ یہاں لے کے آ رہے ہیں کہ قسم ہے دن کی جب وہ مکمل روشن ہوتا ہے، اور قسم ہے رات کی جب وہ سکوت طاری کر دیتی ہے یا سب پہ سکون طاری کر دیتی ہے. اب اس کا کیا یعنی مطلب ہے؟ ایک طرف وہ روز روشن جب سارے کے سارے لوگ نکلے ہوئے، میٹنگز ہو رہی ہیں، چیزیں کاروباروں میں ہیں، اپنی نوکریوں پہ جا رہے ہیں، آگے پیچھے کام تمام چل رہے ہیں، اور دوسری طرف رات کا سکون جب اللہ تعالیٰ نازل کر دیتے ہیں، اور وہی سارے لوگ وہ جو ہیں وہ گاڑیوں کا ہارن دیتے اور ادھر سے ادھر شور مچاتے آگے پیچھے چل رہے تھے، زندگی کا کاروبار کر رہے تھے، اب وہ سب سو رہے ہیں، کسی کی آواز نہیں آ رہی. اور دیکھنے سے اگر آپ جو ہے وہ گلی میں چل کے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے شاید یہاں پہ کوئی رہتا ہی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی قیام پذیر ہی نہیں ہے، کسی کا یہاں پہ کوئی گھر ہی نہیں ہے. اس حد تک سکون چھا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کہنے کا طریقہ یہاں پہ کیا ہے کہ یہ ان دونوں چیزوں کی قسم سے سمجھو جو اگلی بات آ رہی ہے. ما ودعک ربک وما قلی، میرے نبی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تمہارے رب نے ہرگز تمہیں چھوڑا نہیں، نہ وہ ہوا ناراض. روز روشن کی قسم، رات کے سکون کی قسم، نہ ہم نے آپ کو چھوڑا نہ ہم آپ سے ناراض ہیں. اب اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ بیسیکلی جو کوئی بھی دن میں کام کر رہا ہوتا ہے اور دن کو باہر نکلا ہوتا ہے اور شدید جو ہے وہ گھوم پھر رہا ہوتا ہے، اس کو سکون کے لیے رات چاہیے ہی ہوتی ہے. اگر رات نہ ہو تو انسان کے اندر اللہ نے اتنی انرجی رکھی ہی نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم 24 گھنٹے 7 دن 365 ڈیز ہم لگے رہیں اور لیٹنے کا یا سکون کرنے کا کوئی وقت ہی نہ ہو. یہ پاسبل نہیں ہے. انسان کا جسم ختم ہو جائے گا لیکن آپ جو ہے وہ بغیر سکون کیے چل نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں روز روشن کی طرح جب قرآن مجید میں پہلے وحی کر کے نازل کر رہا ہوں تو یہ جو کچھ وقت ہے میں نہ تم سے ناراض ہوا ہوں نہ خفا ہوں، یہ تمہارے سکون کا وقت ہے. ریلیکس کریں آپ تھوڑی دیر. کیوں؟ کیونکہ یہ وحی کے پہلا نزول کا پہلا دور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی نئی آنی شروع ہوئی ہے، اور آپ سب کو وحی کے بارے میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ، یعنی جب بھی جبریل علیہ السلام آتے تھے اور وحی نازل ہوتی تھی تو یہ ایک فزیکلی پینفل مومنٹ ہوتا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم.
صحابہ جب بھی کبھی کسی نے یعنی جبریل علیہ السلام اس وقت آئے جب کبھی صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکل رہی. اس حد تک جو ہے وہ تکلیف دے، کیونکہ جو یہ ہمارا دل ہے، پہاڑوں سے پوچھا گیا کیا تم قرآن کا جو ہے وہ بھار سنبھال سکو گے؟ پہاڑوں نے انکار کر دیا، ہم قرآن نہیں سنبھال سکیں گے. جس بھی بھاری چیز سے پوچھا گیا اس نے کہا ہم نہیں سنبھال سکیں گے، سمندر نہیں سنبھال سکیں گے. تو اللہ نے قرآن کہاں نازل کیا؟ آپ کے دل پر. قرآن کے نزول کی جگہ یہ ہم سب بھی جو ہیں اس بات کو سمجھ جائیں کہ آپ کا اور میرا دل ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہوا. یہ ہم سے کوئی دور نہیں اتارا ہوا. 1400 سال پہلے بھیج کر اس کے بعد ایسے نہیں ہے کہ ختم ہو گیا. یہ سب پہ جس میں بھی جو ہے وہ روح پھونکی جاتی ہے اس کے دل کے اندر قرآن اتار دیا جاتا ہے. اب کون کون اس سے مستفید ہوتا ہے، اس کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، کون کون اس پر چلتا ہے کہ اس کے اوپر ہے. لیکن بہرحال وہ فزیکلی پینفل وقت جس کے اوپر آپ کے دل پر قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، یہ پہلی دفعہ جب چیز آ رہی ہے پوری کی پوری، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ شدید تکلیف سے گزرتے تھے. اور ابھی یعنی ان باتوں کا مطلب کیا ہے کہ ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جو ہیں وہ اسپرچولی جو ہے وہ کہ مسلسل اگر وحی آتی جاتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھکنے کا خدشہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بریک دی ہے درمیان میں کہ ہم آپ سے نہ خفا ہیں، نہ ہم آپ کو بھولے ہیں، نہ ہم آپ سے ناراض ہیں. آپ کو جو ہے وہ جس طرح صبح کے وقت جو ہے وہ لوگ بھاگ بھاگ کے کام کر کے تھک جاتے ہیں، تو ہم یہ شام کا وقت آپ کو جو ہے وہ آرام کے لیے کچھ دن دیے ہیں. تو سکون کیجئے، گھبرائیے مت اس کے اندر کہ اللہ نے آپ کو بھلا دیا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ اب دیکھیے اگلی بات کہ گھبرائیے مت، نہ ہم نے آپ کو بھولے ہیں نہ ہم آپ سے خفا ہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آپ کے لیے جو آخر کا وقت ہے وہ اول کے وقت سے بہتر ہے. یعنی جو آنے والا وقت ہے وہ آپ کے لیے اس وقت سے بہتر ہے. اس ایک آیت کے اندر ساری کی ساری تکالیف جتنی بھی مشرکین ڈالے جا رہے ہیں مسلسل، کبھی کوئی سوال کر کے، کبھی کوئی تانا دے کے، کبھی کوئی گھٹیا بات کر کے، وہ ساری کا جواب دے دیا کہ آپ گھبرائیں مت، اس سے آپ ٹینشن نہ لیجئے. جو اگلا وقت آ رہا ہے، آنے والا وقت، وہ آپ کے لیے کہیں بہتر ہے اس وقت سے جو کہ اس وقت آپ کے ساتھ گزر رہا ہے. اس میں دونوں وقتوں کی بات ہے. ایک زندگی کے وقت کی بات بھی ہے کہ جو فزیکلی جو اب وقت یعنی ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا 60-62 سال کی 62-63 تک اپنی ایج تک جو وقت دیکھا، اس وقت کی بات بھی ہے. مدینہ کی دور کی بات بھی ہے. فتح مکہ بھی اس میں شامل ہے، یعنی ہجرت کے بعد کا جو وقت ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اور اس کے بعد فتوحات جو ہیں وہ بھی شامل ہے. اور ساتھ ساتھ روز آخرت کی بھی بات ہے جس کا سب سے زیادہ جزا ہے. یعنی وہ جو وقت آئے گا وہ یہ اس آج کل کے وقت سے بہت بہتر ہے. آپ نے اس سے نہیں گھبرانا کہ یہ آج کل کے لوگ کیا آپ کے ساتھ کر رہے ہیں یا کیا بات ہو رہی ہے، کیونکہ جو آگے آپ کے لیے آنے والا ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ زبردست ہے. اور اس کی گواہی کیا ہے کہ وہ زبردست ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. اللہ اکبر. کیا طریقہ ہے کسی کو ڈپریشن سے نکالنے کا، کیا طریقہ ہے کسی کو مایوسی سے نکالنے کا، کیا طریقہ ہے کسی کو ہوپلیسنس سے نکالنے کا کہ میرا کیا بنے گا، میں کہاں جا رہا ہوں، میری زندگی کیسے چلے گی، میں بہت تنگ آ گیا ہوں، مجھے زندگی میں کیا کرنا چاہیے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. یعنی آپ کفار کو دیکھیں، اور یہ بات ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ سورہ الم نشرح میں بھی کریں گے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی بات جب آئے گی کہ یہ جو کفار تھے یہ لوگوں سے آپ کو چھپاتے پھرتے تھے. ٹھیک ہے کہ جب حج کے لیے آتے تھے لوگ مشرکین کے دور میں، اور کعبے پر جو ہیں وہ سارے کے سارے بت پڑے ہوتے تھے، تو ان کو کہتے تھے کہ وہ ایک جادوگر ہے یہاں پہ محمد، اس سے نہ ملنا. وہ لوگوں کی آپس میں جو ہے وہ لڑائی کرا دیتا ہے، وہ بھائی کا نہیں رہتا، میاں بیوی کا نہیں رہتے، یہ اس طرح کی وہ کر دیتا ہے. تو ان سے نہ ملنا، ان سے بچت کر کے رہنا. اور کوئی اور بھی کبھی ٹریولر آیا، کوئی ٹریڈر آیا، اس کو بھی اسی طرح کی باتیں کرتے رہتے تھے. اب اپنی طرف سے تو ان مشرکین نے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، یا پھر ان کے خلاف جو ہے وہ توہین کی، یا ان سے بچانا چاہا لوگوں کو. لیکن الٹا اس کا اثر کیا ہوا کہ لوگوں میں جو باہر سے آتے تھے ان میں اس چیز کا اشتیاق پیدا ہو گیا، اس چیز کا شوق موجود آ گیا کہ یار یہ بندہ ہے کون، یہ کون ہے محمد علیہ الصلوۃ والسلام جس کا ہر کوئی نام لیا جا رہا ہے، پتہ تو چلے، اس کی بات سن تو لیں. پتہ ہے یار چلو کوئی نہیں، اثر نہیں ہوگا یہ وہ جو بھی، لیکن پتہ تو وہ الٹا مشرکین نے ہی جو ہے وہ دعوت حق کا کام جو ہے وہ اپنی
اپنی دانست میں جس چیز کو وہ پہچانتے ہی نہیں تھے وہ کر بیٹھے. اس سے جو ہے وہ آپ کا نام اور آپ کا پیغام زیادہ آگے پہنچ گیا. اس کے بعد جب آپ نے ہجرت کی اور آپ مدینہ تشریف لے آئے ہیں تو آپ کو ایسا خوبصورتی کے ساتھ آپ کے لیے پورا کا پورے لوگ موجود کیے, جن لوگوں نے آ کے اصل میں جو یثرب کی ہجرت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے جانے کی, وہ مدینے کے لوگوں کے بلانے پر ہے. مدینے کے لوگ خود آ کر انہوں نے کہا تھا یثرب کے لوگوں نے کہ آپ پلیز ہمارے پاس آئیں, آپ ہمارے مسائل ریزالو کریں, آپ ہماری لیڈرشپ کریں, آپ ہمیں پیغام سنائیں, آپ ہمیں بتائیں کہ آگے کیسے زندگی میں بڑھنا ہے, ہم مانتے ہیں آپ کی باتیں. تو اس سے زیادہ اور کیا کسی کو جو ہے وہ کوئی چیز چاہیے ہو سکتی ہے کہ ایک پوری قوم یا ایک پورا شہر آپ کو آگے کہے کہ آپ ہمارے آ کے لیڈر بنے. ایک طرف کیا ہے کہ ایک عورت کہہ رہی ہے کہ تمہارا شیطان کدھر ہے, اور دوسری طرف آگے کون سا وقت آ رہا ہے کہ جب لوگ آپ کو آگے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ ہمارے آپ آقا ہیں, آپ ہمارے سردار ہیں, آ کے ہمارے فیصلے کیجیے. تو یہ خوبصورت ترین وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے دکھاتے جاتے ہیں. اور پھر آگے جو ہے یعنی جو اس کی آسانیاں ہیں کہ جب غزوات ہوئے, جب جنگیں ہوئیں, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں عرب کے اینڈ تک, جہاں سے رومن امپائر شروع ہو رہا تھا وہاں تک جو ہے وہ مسلمان صحابہ جب لے کر نکلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو لے کر وہاں تک پہنچ گئے. انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں تک پیغام پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ. تو یہ اپنی زندگی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دور تک دیکھ لیا کہ پیغام پہنچ گیا, یہ ایک چیز دیکھی. پھر اپنی ہی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ بشارت کہ آپ کا کوئی حساب نہیں ہے, آپ سردار ہیں باقی تمام کے, آپ نے جنت میں میرے پاس ہونا ہے. اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ کا حساب ہی نہیں ہے, آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ کے سامنے جو ہے وہ اللہ کے سب سے معتبر ترین بندے بن کے کھڑے کیے جائیں گے. اس سے زیادہ اور خوشی کی کیا بات ہو سکتی. اور یہ ساری چیزیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ تمہیں اتنا دیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے, اس سارے میں جو ہے وہ شامل ہو جاتا. اب آگے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ 2-3 سوال کر رہے ہیں. الم یجد کا یتیماً فآویٰ, کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا اور آپ کو جو ہے وہ آپ کو ٹھکانہ فراہم کیا, آپ کو رہنے کے لیے جگہ دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات ہو رہی. کہ آپ کس بات کی ٹینشن لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں آپ کو بھول نہ جائے. آپ کو یاد نہیں آپ یتیم تھے, لیکن ہم نے آپ کے رہنے کا ٹھکانہ کیا, آپ رہے بھی ہیں اور خوبصورتی کے ساتھ رہے ہیں, آپ نے جو ہے وہ چیزیں حاصل کی ہیں اور آپ زندگی میں پلے بڑے ہیں, اور پڑھ کر آپ نے اتنا صاف کردار رکھا ہے کہ آپ کو ہم نے نبی کے طور پر چنا ہے. تو آپ کو وہ وقت یاد نہیں کہ جس وقت آپ کو جو ہے وہ آپ یتیم تھے اور ہم نے آپ کو پالا, آپ کو ٹھکانہ دیا. تجھے یاد کیا نہیں ہے میرے دل کا وہ زمانہ, وہ ادب گہے محبت, وہ نگہ کا تازیانہ, کہ وہ ایک ایسا وقت جس کے اندر جو ہے وہ حالات اور تھے اور وہ حالات ہم نے بدلے. آپ کو وہ وقت یاد نہیں. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اور آپ کو وہ وقت یاد نہیں کہ جب آپ بھٹکے ہوئے تھے یا واقف نہیں تھے اور ہم نے آپ کو رستہ بتایا. یہ ہے وہ آیت جس کے اوپر ہم نے آج جو ہے وہ جس کا ہم نے سب سے زیادہ ذکر کرنا ہے, جو ہم نے سمجھ نہیں. کیا آپ کو یاد نہیں وہ وقت کہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل میں جو ہے وہ حقیقت کیا ہے. اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے, یہ جو ضالن کا ورڈ آیا ہے اس میں اس کے کیا کیا معنی آتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ اس کا ایک لفظ تو ہے گمراہی, ایک معنی ہے گمراہی کا, کہ جب آپ گمراہ تھے یعنی غلط رستے پر چل رہے تھے, اور تب جو ہے یہ ایک معنی ضالن کا آتا ہے. یہ جو معنی ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں عائد ہوتا, کیونکہ گمراہ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. غلط چیز کبھی بھی نہیں کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, شرک نہیں کیا کبھی, بتوں کی پوجا نہیں کی کبھی, غیر سے نہیں مانگا کبھی, بے حیائی نہیں کی کبھی, جھوٹ نہیں بولا کبھی, تو گمراہ تو نہیں ہے, یعنی غلط رستے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ایک مطلب یہ ہو گیا اس بات کا. لیکن ساتھ ہی آپ کو یہ بات, اس کا ایک اور معنی یہ ہے کہ ایک شخص جو ایک جنکشن پہ کھڑا ہو اور وہاں سے مختلف رستے جا رہے ہوں اور اس کو یہ نہ پتا ہو کہ میں نے کس رستے پر جانا ہے, یہ ایک جو ہے وہ ناواقفیت کی یا بات کے یا حقیقت کے نہ ہونے کی, حقیقت پتہ نہ ہونے کی ایک شکل ہو سکتی ہے. یہ ہمارے ساتھ بھی کئی موقعوں پر ہو جاتا ہے. آپ اگر گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہو, آپ ایک جگہ پر آئیں اور وہاں پر جو ہے وہ کوئی وہ نہ ہو, کوئی کیا کہتے ہیں سائن بورڈ نہ ہو, اب نہیں پتہ چلتا کہ میں نے جو ہے وہ لیفٹ والی روڈ لینی تھی یا رائٹ والی روڈ لینی تھی. یا جو لوگ لاہور اور کراچی سے بلانگ کرتے ہیں, ایون اسلام آباد میں بھی, ملتان میں بھی, یہ جتنے بھی انڈر پاسز اور اوور ہیڈز ہیں, کبھی کبھار یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں نے پہلے والا ایگزٹ لینا تھا تو اس سے میں مڑ کے واپس اس روڈ پہ مڑوں گا, یا اگلا لینا تھا کیونکہ اس سے مڑ کے میں پھر الٹی سائڈ پہ نہ نکل جاؤں. یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے اگر انسان کو پوری طرح
رستوں کا جو ہے وہ واقفیت نہ ہو کہ پہلا ٹرن ہے یا دوسرا ٹرن ہے. تو یہ ایک ضالن کا پہلا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص کہ ایسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہو کہ آگے مختلف رستے ہیں اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا رستہ آنا ہے. ایک اس کے اندر جو ہے وہ لفظ جو اس کا مطلب آیا ہے وہ ضالہ کہتے ہیں اس ایک سنگل درخت کو جو صحرا میں لگا ہوا ہوتا ہے. میں ایک تنہا پیڑ کی صورت ہانپ رہا ہوں صحرا میں، وقت کی آندھی پوچھ رہی ہے اب بھی ہمت باقی ہے. تو وہ ایک سنگل جو ہے کیا کہتے ہیں درخت جو لگا ہوا ہے جس پر ہر طرف کی آندھی چیزیں آ رہی ہیں اور اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، اس کو بچانے والا اور کوئی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک ضالہ کا مطلب ہے. اور پھر ایک اور اس کا مطلب جو آخری ہے وہ ہے ضلال کا جو لفظ ہے جو آتا ہے غفلت کے معنی میں، غفلت، بھول. اب یہ یہاں پر گمراہی والا مطلب نہیں ہے. غفلت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کو پتا ہو لیکن پوری طرح سے آپ اس کا یوز نہ کر رہے ہو. مثلا اس کو سمجھنے کا طریقہ دیکھ لیجئے کہ میرے ایگزامز ہیں منڈے سے، میں نے ساری کلاسز لی ہوئی ہیں اور میں نے سارے نوٹس بنائے ہوئے ہیں، لیکن نہ میں نوٹس ریوائز کر رہا ہوں نہ میں جو ہے وہ اس کے بارے میں ویسے ہی پڑھائی کی کوئی کوشش کر رہا ہوں. الٹا یہ کہ میں یا تو کچھ کھیل رہا ہوں یا پھر میں ویسے ہی بیٹھا ہوا ہوں، کوئی کام نہیں کر رہا، وقت ضائع کر رہا ہوں. یہ غفلت ہے کہ آپ کے پاس ریسورس بھی موجود ہے، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، لیکن آپ کر نہیں پا رہے ہیں فار ون ریزن اور دی ادر. یہ غفلت کے معنوں میں آ جاتا ہے. تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ اب یعنی واو زیادہ کا ضالن فہدیٰ، ہم نے پایا آپ کو بھٹکا ہوا اور آپ کی مدد کی. تو اس کے معنی سمجھ لیجئے دونوں تینوں طریقے سے. ایک یہ کہ آپ جب جاتے تھے غار حرا میں اور آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ کو یہ پتا تھا کہ یہ جتنا کچھ بھی سب کچھ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ حقیقت میں اللہ اور اسلام کیا ہے. اللہ کو مانتے تھے لیکن آگے اسلام کے احکام کا تو نہیں پتا تھا. جب تک کہ جبریل امین نہیں آئے اور اقرا بسم ربک الذی خلق سے اللہ تعالیٰ نے اپنا رابطہ نہیں جوڑا، تب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا تھا کہ اسلام بھی ایک چیز کا نام ہے اور نماز پڑھنے کی ضرورت ہے اور آگے کے احکام ہے اور وہی ہے اور میں ایک نبی ہوں. یہ والی چیز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی نہیں تھی. تو یہ وہ وقت ہے جس کا اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ آپ اتنی ٹینشن میں ہوا کرتے تھے کہ ان لوگوں کا کیا بنے گا. یہ جھوٹ بولتے ہیں ایک دوسرے سے، یہ قتل و غارت گری کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے پہ گھوڑے چڑھا دوڑتے ہیں، یہ جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیتے ہیں، یہ جو اپنا وعدہ کرتے ہیں اس کا پاس نہیں کرتے ہیں. تو ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ اور آپ اسی فکر میں بیٹھے ہوتے تھے اور آپ کو جو ہے وہ رستہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تھا. تو کیا ہم نے آپ کو رستہ دکھایا نہیں؟ یعنی کیا ہم نے یہ خوبصورت نعمت جس کا نام قرآن مجید اور اسلام ہے، کیا ہم نے آپ پر یہ نازل نہیں کی؟ کیا ہم نے آپ کی مشکل آسان نہیں کی؟ یہ ہے اس کا پہلا مطلب جو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوالٹیز جو ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھیں. یعنی ایک بہترین لیڈر کی، ایک بہترین مربی کی، ایک بہترین دل، آپ کا دل صاف کر دینے والے کی، جس پر نظر پڑے اس کو جو ہے وہ خوبصورت انسان بنا دے. یہ کوالٹیز تو دی ہوئی تھیں، لیکن جب تک نبوت نہیں دی تھی تو ان کوالٹیز کا استعمال تو نہیں ہو رہا تھا. جو میں نے آپ کو ریسورسز والی بات کی، کیونکہ مکہ میں جو ہے وہ لوگ ابھی تنگ بھی کر رہے ہیں اور آپ ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں، جو بھی بات ہے، لیکن آپ کی کوالٹیز جو آپ کے اندر رکھی ہوئی ہیں ان کا استعمال تو بھی 100% پہ نہیں ہو رہا. 100% استعمال تو تب ہونا شروع ہوا جب آپ کو نبوت مل گئی اور آپ نے لوگوں تک پیغام پہنچانا شروع کیا. آپ پھر صرف مربی نہیں رہے، آپ جو ہے وہ نیشنل لیڈر اور پھر انٹرنیشنل لیڈر بن گئے، پھر آپ چیف آف آرمی سٹاف بن گئے اور آپ نے جو ہے وہ جنگیں لڑیں. تو یہ ساری کی ساری نعمتیں کہاں سے آئیں؟ یہ گائیڈنس کہاں سے آئی؟ یہ اللہ نے ہی دی نا. جب تک جو ہے وہ آپ ابھی نبوت کے اس میں داخل نہیں ہوئے تھے وہ نہیں تھی. جب سے نبوت میں داخل ہوئے تو یہ خود بخود چیزیں اللہ تعالیٰ بڑھاتا جا رہا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک صلاحیت اللہ تعالیٰ دیتا جا رہا ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور کیا ہم نے نہ پایا آپ کو غریب اور پھر آپ کو مالدار کر دیا؟ کیا ہم نے نہ پایا آپ کو نادار اور مالدار بنا دیا؟ یعنی کہ غربت کا ایک طرف وہ لیول ہے، وہ حالات ہیں کہ ایک اونٹنی اور ایک جو ہے وہ لونڈی کے بعد زندگی پوری گزر بسر کی ہے اور خود جو ہے وہ ڈھونڈ کے جو ہے وہ معاش کے لیے کام کر رہے ہیں، کبھی ابو طالب کے ساتھ کبھی کسی اور کے ساتھ جڑ کے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ حالات ہیں کیا کہتے ہیں غربت کے، کہ ابھی اس کی وجہ سے لوگ اس طرح سے نہیں دیکھ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنا رشتہ دیں بیٹی کا یا کسی کا. ان حالات سے نکال کے خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں رضی اللہ عنہا کے ساتھ، جن کا چلتا چلاتا کاروبار ہے
تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کی زوج جو ہیں یعنی آپ کے جو برابر ہیں یا آپ کی جو دوسرا حصہ ہیں یا آپ کی جو وائف ہیں اور محترمہ ہیں اور ام المومنین ہیں, وہی اتنی جو ہے وہ زبردست اور مالدار آ گئی کہ آدھا مسئلہ تو وہیں پہ ریزالو ہو گیا. لیکن یہ بھی اس کے اندر بات طے کر دی کہ صرف ان کے آنے کی بات جو ہے ادھر سے نہیں ختم ہو گئی, اس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا حصہ ڈالا. آپ لوگ جو ہیں وہ آج کل ابھی بڑے ہوں گے تو آگے پڑھیں گے, کارپوریٹ فائنینس کے کچھ رولز ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں کہ مختلف جو ہیں وہ یہ ہماری نیشنل جو یہ آرگنائزیشنز ہیں, جس طرح وابڈا ہو گیا یا سوئی گیس ہو گئی, اس طرح کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں, ان میں جو لوگ, ہو سکتا ہے آپ لوگ کسی میں سے جانتے ہوں کہ آپ لوگوں کے کوئی اگر بڑے ان کی جابس کسی نے کی ہوں, کہ کوئی شخص اگر کہیں جاب کرتا رہتا ہے اور 20 سال 25 سال تک کہیں پہ ایک جگہ جاب کرتا ہے تو اس کو اس کمپنی کے اندر شیئرز یا پھر حصہ دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے اتنا عرصہ کام کیا, ایک طرف آپ کو آپ کی تنخواہ تو مل رہی ہے لیکن ساتھ آپ نے اس بزنس کو بڑھانے میں اتنا کام کیا یا اس آرگنائزیشن کو بہتر کرنے میں اتنا کام کیا, تو اس کے جو حصے دار ہیں ان حصے داروں میں بھی آپ کا ایک حصہ بنتا ہے, تو وہ حصہ بھی اپنا قبول کیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حصہ اگر کسی جو ہے وہ بزنس میں لیا ہے تو اپنی یعنی محنت کے بل پر لیا, اپنی محنت سے جو ہے وہ اپنے آپ کو آگے کرتے گئے. اور obviously محنت کا صلہ جو ہے وہ اللہ کے فضل کے صورت میں نازل ہوا, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, وَوَجَدَكَ عَائِلًا, آپ کو غریب پایا, نادار پایا, پیسے نہیں تھے, فَأَغْنَا, اور ہم نے امیر کر دیا, مالدار بنا دیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ پر نعمت کی. اب یعنی نعمتیں کیا گنوائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ڈپریشن سے نکالنے کے لیے؟ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى, کیا ہم نے آپ کو نہ پایا یتیم اور ہم نے آپ کو آپ کی مدد کی؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, کیا ہم نے نہ پایا آپ کو بھٹکا ہوا اور ہم نے آپ کو ہدایت دی؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, کہ آپ جب غریب تھے, نادار تھے, ہم نے آپ کو مالدار بنایا. 3 طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت بتائی. اور آگے جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, لہذا therefore, ٹھیک ہے سیکوینس سمجھ رہے ہیں میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں؟ پہلے تو قسم کھائی اور بتایا کہ آپ نے فکر نہیں کرنی, فکر کر کے سوالات گنوائے یا اپنے احسانات گنوائے اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر کیے ہیں. احسانات جب گنوا دیے ہیں اللہ نے, اب وہ ریمیڈی ہے جو بتا رہا ہے کہ تم نے میرا شکر کیسے ادا کرنا ہے, یا تم نے اگر اپنے آپ کو ڈپریشن سے پاک رکھنا ہے تو کیسے رکھنا ہے, کہ یہ والی حالت جو پچھلی گزری ہے تم پہ یہ دوبارہ نہ آ جائے, اس کا حل کیا ہے؟ تو کیا اس کا پہلا حصہ کیا بنا رہے, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, اس لیے اب تمہارے اوپر, یعنی یہ کہنے کا مطلب ہے جس طرح اگر کوئی بات کر رہا ہو کہ لہٰذا تم نے میری بات ساری سن لی ہے, اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم کیا کرو, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, کہ کوئی یتیم اگر تمہارے پاس آئے تو تم اس پر سختی نہ کرنا. یہ پہلی چیز کہی جا رہی ہے کہ اب اگر کوئی یتیم تمہارے پاس آئے, تم پر احسان ہوا تھا نا, یاد کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے یاد کرو, آپ یتیم تھے, آپ کو ہم نے جو ہے وہ پالا پوسا ہے, آپ کو بڑا کیا ہے, آپ پر کوئی آنچ نہیں آنے دی ہے, تو اس لیے تم بھی اب جو ہے وہ کسی یتیم کے اوپر ظلم نہ کرنا, کسی یتیم کے اوپر سختی نہ کر دینا. یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد اس کی ہیلپ کرنا بھی ہے. یہ بات بھی ہے کہ کوئی آپ کو پتہ چلے کہ یتیم ہے تو آپ ان کو فائنینشلی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں. آپ اپنی بات میں کسی کو اس کا تانا نہ دے بیٹھیں کبھی کہ تمہارا تو باپ نہیں ہے, تمہاری تو ماں نہیں ہے, کسی اس بات کا. آپ کسی کے ساتھ ایسا رویہ نہ جو ہے وہ اختیار کر لیں جس سے اس کو یہ محسوس ہو کہ یہ میرے اوپر بڑائی جتا رہا ہے کہ اس کا باپ ہے اور میرا باپ نہیں ہے, اس وجہ سے کہ مجھے کمتر سمجھتا ہے. یہ ساری چیزیں اسی ایک آیت کے مطلب کے اندر آ جاتی ہیں کہ یتیم کے اوپر سختی نہ کرنا کسی قسم کی, اس کے لیے جتنی آسانی ہو آسانی کرنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور اگر سائل کوئی تمہارے پاس آئے, کوئی سوالی آئے, تو اس کو جو ہے وہ جھڑک نہ دینا. اس کو یہ نہ کہنا چلو بھائی دفع ہو جاؤ, نکلو بھائی یہاں سے, یہ نہ کسی کو کہہ دینا جو سوال کرے. اب یہ جو سوال ہے, سوال کے بھی یہاں پہ 2 معنی ہیں سوال کرنے میں. ایک ہے سوال, کوئی اگر آپ سے پیسے مانگتا ہے, ہاتھ سے بھیک مانگتا ہے, یا کسی کو حالات میں اس طرح کے پیسوں کی ضرورت ہے. ایک یہ ہوتا ہے سائل جو آپ کے پاس آ رہا ہے. یہ پچھلی جو بات ہے, دونوں باتوں میں چونکہ عائلن فاغنا کی بات بھی ہے کہ جب تم غریب تھے تمہیں امیر کیا, تو یہ اس پر بھی ثابت بیٹھتی ہے. اور دوسرا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, اس کے اوپر بھی بیٹھتی ہے کہ اگر کوئی تم سے علم کا سوال کرنے آئے, کوئی تم سے کوئی بہتر چیز کا سوال. ہمارے یہاں اکثر یہ عادت بھی ہو جاتی ہے نا, اگر ہم کوئی ٹیچر سے چیز سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یار یہ جو میں نے چیز سمجھ لی ہے یا میں نے جو نوٹس بنا لیے نا, یہ کسی اور تک نہ پہنچ جائے, یہ علم میرے اندر ہی جو ہے وہ دفن ہو, ادھر ہی فوت ہو, اس سے زیادہ آگے اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ غلط طریقہ ہے. کوئی اگر تم سے پوچھ لیتے یار وہ فلاں کا مطلب کیا تھا, یا فلاں چیز میں اس کا کیا ہے, یا وہ کیسے سمجھنی ہے, تو یہ تم اس کو جو ہے وہ
ٹھکرا نہ دینا, جھڑک نہ دینا کہ بھائی نکل تو اپنا خود کر لیتا, یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا فلاں ڈمکا, یہ جواب نہ دے بیٹھے ہم کہیں. اگر کسی کو نہ کرنا ہی پڑے تو ادب کے ساتھ نہ کرو. بے عزتی کر کے نہ کرنا ضروری نہیں ہے, کسی کو نیچا دکھا کے نہ کرنا ضروری نہیں ہے, یتیم کو اس بات کا تانا دے کر کہ تو ہوتا کون ہے یہ کہہ کے بات کرنا ضروری نہیں ہے. آپ یہی والی بات ادب کے ساتھ جو ہے محبت کے ساتھ کر کے کہ میرے فلاں مجبوری ہے یا میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں یا مجھے اس بات کا جواب نہیں آتا, آپ کسی اور سے پتہ کر سکتے ہیں, جو بھی آپ بات اس کو دیکھیں اپنے سچویشن میں خود انسان دیکھ سکتا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو, ایکسپریس کرو یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہیں, یہ جو تمہارے اوپر آسانیاں کی ہیں اس کا اظہار کرو. اب اظہار کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اظہار کے 3-4 مختلف طریقے ہیں. پہلی بات, پہلا درجہ اظہار کا یہ ہے کہ اپنے زبان سے اور اپنے دل سے جو ہے وہ شکر گزاری کا جذبہ انسان اپنے ذہن میں لے کے آئے کہ شکر اللہ کا جس نے مجھے اس مسئلے کے اندر سے بچا لیا یا میرے اوپر احسان کیا, مجھے امیر کیا, میرے لیے آسانی کی. یہ پہلا جذبہ ہے جو انسان اپنے اندر لے کر آتا ہے, جو شکر گزاری کا یا پھر اس نعمت کے اظہار کا پہلا جذبہ ہے. دوسرا طریقہ اظہار نعمت کا وہ یہ ہے کہ وہ جو نعمت آپ کو ملی ہے آپ اس کو شیئر کریں دوسروں کے ساتھ. پہلا لیول ہے کہ صرف شکر گزاری اللہ کی, کہ شکریہ آپ نے مجھے یہ جو چیز عطا کی. دوسرا لیول کہ یہ میں دوسروں میں بھی بانٹوں, مال ہے تو مال بانٹوں, کھانا ہے تو کھانا بانٹوں, علم ہے تو علم بانٹوں. یہ دوسرا طریقہ ہے کہ اللہ نے اگر آپ تک جو ہے وہ ایک حکم پہنچا دیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ تک پہنچا دیا, تو اب آپ کا یہ فرض بن گیا کہ آپ دوسروں تک بھی یہ والی بات پہنچائیں. جدھر ملے, جو ملے, جہاں ملے, جیسی بھی جو ہے وہ سچویشن ہو, جو بھی ہماری محفل ہو, فٹ بال کا میچ ہو یا آپس یا کالج میں لگی ہوئی کوئی اسکریننگ ہو یا کمرے میں بیٹھے ہوئے کوئی جو ہے وہ فارغ وقت ہو یا تراویح کے بعد کا ٹائم ہو یا ایگزام سے فارغ ہونے کا وقت ہو یا کلاسز کی بریک ہو, جو مرضی وقت ہو, لیکن اس کے اندر ہم کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے دوست تک اچھی بات پہنچا دیں. یہ ہے وہ دوسرا طریقہ جس سے آپ جو ہے وہ نعمت کا اظہار کر سکتے ہیں. اور تیسری چیز کہ یہ جو اللہ کا بھیجا ہوا کلام اور یہ جو اللہ کی بھیجی ہوئی نعمت جس کا نام اسلام ہے, اس کے مختلف محرکات کے اسلام کیا ہے, دین کیا ہے, اس میں توحید کیا ہے, اسلام سوشلی ہم سے کیا چاہتا ہے, کیریکٹر کیسا بلڈ کرنا ہے, بری عادتیں کیا ہوتی ہیں, ان سے انسان بچے بھی اور دوسروں کو بچائے بھی, خود پاک صاف رہے بھی, دوسروں کو پاک صاف رہنے کا کہے بھی. یہ ساری چیز جو ہیں وہ اس کے کیا کہتے ہیں, اس کی نعمت کے اندر اور اس کی خوبصورتی کے اندر شامل ہو گئی ہیں. اب اس کے اندر جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو آخری باتیں یہاں پر جس پہ ہم نے ختم کرنا ہے کہ یہ جو پوری کی پوری صورت ہمارے سامنے آئی ہے, انسان کے اوپر بعض اوقات ایسے آ جاتے ہیں, اور یہ بات آپ سب جو ہیں یہ بہت غور سے سن لیں, میں آپ دو لوگوں کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غور سے یہ والی بات سنیے. انسان کے اوپر مختلف زندگی میں ایسے جو ہیں وہ وقت آ جاتے ہیں جس کے اندر وہ ڈپریس ہو جاتا ہے یا مایوس ہو جاتا ہے. اب وہ دونوں طریقے سے یہاں پر مایوسی شامل ہے. ایک مایوس ہوتا ہے کوئی اپنی زندگی سے کہ زندگی میں ہی سمجھ نہیں آ رہی آگے میں نے کیا کرنا ہے, میں نے کیوں زندہ رہنا ہے, میں کیوں یہاں پہ ہوں, میرا دوست کون تھا, مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی تھاٹس ہیں, یہ ڈپریشن کا ایک فیز ہے جو کسی بھی انسان کے اوپر آ سکتا ہے, اور یہ لمبا ہو سکتا ہے. بعض لوگوں کا بالکل چھوٹا سا ہے, اچھا اکثریت تو لوگوں کی ایسی ہے ان پر آتا ہی نہیں ہے, کوئی جو ہے وہ اس فیز سے گزرتے ہی نہیں ہے. لیکن دو کوالٹیز لوگوں کی ایسی ہوتی ہیں جن پر یہ ڈپریشن کا فیز زیادہ آ جایا کرتا ہے. وہ ہوتے ہیں, ایک وہ لوگ جو ذہین ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ حساس بھی ہوتے ہیں. یعنی کوئی عقل مند بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے کسی کو عقل کا, فہم کا, ادراک کا شعور دیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سینسٹیو بھی ہے, اس کو چھوٹی چھوٹی باتیں کھٹکتی ہیں کہ یہ چیز غلط کیوں ہو رہی ہے, یہ چیز خراب کیوں ہو رہی ہے, اس کو بہتر کیسے کرنا ہے. اس چیز کا بھی جس کو جو ہے وہ یعنی کسی کا ذہن بھی کام کرتا ہے اور کسی کے دل کے اندر بھی جو ہے وہ اللہ کا جو ہے وہ نور ہو, اللہ کا جو ہے وہ عشق ہو, تو اس کے اوپر یہ ڈپریسو فیز آ جایا کرتا ہے. دوسرا ایک ڈپریشن وہ ہے جو آپ کو اپنے نارمل معاملات میں, زندگی کے معاملات میں, دنیاوی معاملات میں آتا ہے. دوسرا ڈپریسو فیز وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا اللہ کے متعلق بن جائے. میں نماز تو پڑھتا ہوں, میں دعا تو کرتا ہوں, اللہ میاں میری دعا سنتے ہی نہیں ہے. میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, صبح سے میں بھوکا چل رہا ہوں, پھر رہا ہوں,
چیزیں یاد کر رہا ہوں لیکن مجھے اس کا اللہ میاں مجھے کوئی ریٹرن دیتے تو نظر ہی نہیں آ رہے. میری زندگی میں تو کوئی بہتری نہیں ہوئی. دیکھو میں نے اتنے سال نمازیں پڑھ لی, اتنا میں نے جو ہے اللہ کو یاد کر لیا. یہ دوسرا ڈپریشن کا وہ فیز ہے کہ اگر آپ یعنی ایک ہے کہ صرف انسانی لیول پر کہ ابھی آپ جو ہے وہ اللہ کے متعلق جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں ابھی آپ ان کو پورا نہیں کر رہے ہیں یا ان کو پورا کرنے کی بات نہیں ہے, تو انسانی لیول پر زندگی کے لیول پر آپ کو آپس میں لوگوں کے متعلق ڈپریشن ہو گیا, یا گھر کے متعلق ڈپریشن ہو گیا, کام کے متعلق ڈپریشن ہو گیا. اور دوسری طرف وہ ہے کہ اللہ کی طرف ڈپریشن ہو گیا کہ اللہ سے جو ہے وہ آپ کو امید نہیں آ رہی کہ میں جو ہے وہ اللہ کو بار بار یاد کر رہا ہوں لیکن اللہ پتہ نہیں مجھے کیوں یاد نہیں کر رہے, اللہ کیوں نہیں مجھے جو ہے وہ اس سوال کا جواب دے رہے, کیوں نہیں اللہ مجھے اس مشکل میں سے نکال رہے. میں نے تو کل بھی دعا کی, آج بھی دعا کی, کل بھی سے دعا کل تک دعا کر رہا ہوں, یہ ہے تہجد بھی پڑھی ہے میں نے, لیکن میرے گھر پہ مشکل ہے, میری والدہ کی طبیعت خراب ہے, تو اللہ کو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ نعوذ باللہ ہمارے ذہن میں یہ خیالات آتے ہیں, چیزیں آتی ہیں کہ اللہ جو ہے وہ کیوں نہیں دیکھ رہے, میرا مسئلہ کیوں نہیں دیکھ رہے, میرا حل کیوں نہیں نکال رہے. اس وجہ سے اس وجہ سے انسان ڈپریس ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان دونوں طرح کے ڈپریشن کے اندر, چاہے وہ زندگی کے متعلق ہو جائے, آپ کو نارمل معاملات کے متعلق کبھی مایوسی آ جائے کہ یہ میں کیسے آگے بڑھوں گا, یا آپ کو جو ہے وہ اللہ کے کسی کام کی طرف جو ہے وہ مایوسی ہونا شروع ہو. یہ بھی اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ جو جتنا ذہین اور حساس ہوتا ہے اس کا یہ ڈپریشن کا فیز اتنا لمبا ہو جایا کرتا ہے. صوفیاء کے ہاں اس کی جو ہے وہ تعبیر دو اور چیزوں سے بھی کی گئی ہے جو میں آپ کو صرف بتا دوں کہ یہ جو فیلنگز ہیں نا, آپ لوگ نارمل حالات میں بھی کبھی یہ چیز سمجھتے ہوں گے, دیکھا ہوگا. آج میرا موڈ آف ہے, انسان کبھی یہ بات کرتا ہے, آج میرا کسی سے بات کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا یار, بس میں لیٹا رہا ہوں, آج میں نے نہیں ملنا یار, میں نے نہیں کرنی وہ, نہ یہ کام کرنا نہ وہ کرنا. یہ ایک انسان پہ موڈ آ جایا کرتا ہے. اور دوسری طرف اسی شخص کا یہ موڈ بھی آ جایا کرتا ہے کہ وہ بھاگا دوڑا پھر رہا ہے, وہ لوگوں سے مل رہا ہے, وہ ہنسا بھی رہا ہے, وہ ٹیچر کو بھی سلام کر رہا ہے, وہ جناب ادھر بھی پہنچا ہوا ہے, وہ ادھر بھی. یعنی ایک طرف کبھی وہ انسان اتنا زبردست طاقتور بنا ہوا ہے کہ وہ ہر طرف پھیلا ہوا ہے, ایک طرف وہ اتنا کمزور, اتنا نحیف, اتنا جو ہے وہ سکڑا ہوا ہے کہ وہ بستر پر سے ہی نہیں اٹھنا چاہتا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ہی شخص, دونوں اس کے اندر چیزیں آ جایا کرتی ہیں. اور جب یہ ڈپریشن جو ہے اپنے اینڈ کو پہنچتا ہے نا, یعنی جب آپ اس سے نکل رہے ہوتے ہیں, تو پھر دوبارہ جب آپ یعنی اچھے وہ والے فیز میں آنے لگے, کیونکہ کبھی یہ فیز ہے کبھی وہ فیز ہے, جب آپ اس والے فیز میں آنے لگے, یہ فیز آپ کا پچھلے جو اچھا فیز آیا تھا اس سے کہیں بہتر ہوگا, کہیں زیادہ طاقتور ہوگا. لیکن شرط اس کی صرف یہ ہے, کنڈیشن اس کی صرف یہ ہے کہ آپ کو اس ڈپریشن میں سے نکلنا آتا ہو, اس میں سے واپس جو ہے اپنے آپ کو اللہ میاں کی طرف یا زندگی کی طرف چلانا آتا ہو. اس چلانے کا سب سے بڑا نسخہ اور سب سے بڑی دعا, سب سے بڑا اینٹیڈوٹ, سب سے بڑی دوائی یہ سورت ہے جس کو ہم نے پڑھا, جس کو کہتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. کبھی زندگی کے اندر جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈپریشن کا علاج ہے تو یہ میرے اور آپ کے بھی ڈپریشن کا علاج ہے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ, نہ بھولے ہیں نہ خفا ہوئے ہیں, نہ غلطی ہوئی ہے, تو فکر نہ کرو, واپس بڑھو اللہ کی طرف سے. تو جب بھی آپ کے اوپر یہ ڈپریسو فیز آئے, یہ پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ والضحیٰ آپ پڑھنے لگ جائیں. اپنی نمازوں کے دوران جب آپ تلاوت کر رہے ہیں تو والضحیٰ کی تلاوت کریں. خاص طور پہ جو ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں جس کے اندر جو ہے وہ سامنے سے امام صاحب کی جو ہے وہ آپ آواز نہیں سن رہے اور آپ اپنی تلاوت خود کر رہے ہیں, آپ ان میں سے ایک جو ہے وہ نماز چنیں اور اس کے اندر سورۃ الضحیٰ پڑھیں. اور اس کا جو سونے پہ سہاگا ہی اگر آپ نے کرنے تو اگلی آپ رکعت کے اندر سورہ الم نشرح پڑھ لیں. ایک طرف آپ والضحیٰ سے کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ الم نشرح سے جو ہے وہ اس کو پورا کر رہے ہیں. تو یہ یعنی یہ وہ طریقہ ہے اپنے ڈپریشن کو ٹریٹ کرنے کا. اور اس کے ساتھ جو خوشی آتی ہے وہ اللہ کا جو خاص پیغام جو آپ کو خوشی پہنچاتا ہے. یہ جو میں اس میں بھی ایک بات کر رہا تھا کہ ڈپریشن سے نکلنے کی آخری جو اس میں چیز جو بتائی ہوئی ہے کہ ڈپریشن میں, دوبارہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, انسان اپنے متعلق زیادہ سوچنے لگ جاتا ہے. ہر چیز اپنے متعلق ایک جو ہے نا بیڈ سینس میں, میرے ساتھ برا ہو رہا ہے, میرے ساتھ یہ ہے, میرے ساتھ وہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, میرے ساتھ بہتر کب ہوگا. لیکن جو اینٹی ڈوٹ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے
کہ جو کام تم نے کرنا ہے جس سے تم ڈپریشن سے نکلو گے وہ کیا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ یتیم کو نہ جھڑکو اور سائل کو نہ جھڑکو، اور نعمتوں کا اظہار کرو، اما بنعمت ربک فحدث، یعنی اپنے آپ سے نکلو، دوسروں کے کام آؤ. یہ ہے ڈپریشن سے نکلنے کا نسخہ. یہ بھی آپ لوگ ساری زندگی یاد رکھیں گے کہ جب بھی کبھی یہ ڈپریسو فیز کبھی آ جائے تو اس میں کوشش کریں کہ جتنا جلدی اپنے آپ سے نکل کے اپنے ارد گرد والوں کے بارے میں کہ میں اس کی بہتری کیسے کر سکتا ہوں، اس کے لیے بھلائی کیسے کر سکتا ہوں، اسی کے اندر ڈپریشن سے نجات ہے. اس صورت کو پڑھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں کہ انسان یہ جو خول اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے کہ میں سب سے بڑا، میں سب سے امپورٹنٹ، اس کو توڑ کے اپنے ارد گرد والے کو دیکھے، اور صرف ارد گرد والے کو نہ دیکھے، اس میں جو سب سے کمزور ہے، یعنی کوئی یتیم ہے تو اس کو دیکھے، کسی نے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے تو اس کو دیکھے. تو اللہ تعالی ہمیں سورۃ الضحیٰ کو اس کو سمجھنے کا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، ہمت، طاقت اور محبت والا انسان بنائے، اور اس کے اس علم کو عمل کے ذریعے سے سب لوگوں میں پھیلانے والا انسان بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.